بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح پاکستان فیس بک لائیو کے ساتھ میں ہوں صحرائی. سامعین محترم، آج ہم بات کریں گے تبدیلی کے حوالے سے. پاکستان میں ایک بڑی تبدیلی آئی اور پھر لیا میں بھی ہماری سیاسی جماعتوں میں توڑ کا عمل جاری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تنظیم نو کا اعلان کیا لیا میں بھی. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے معزز مہمان کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کروں، کچھ باتیں جو پاکستان میں اور جو خاص طور پر ہمارے وسیب کے حوالے سے جنوبی پنجاب کہا جاتا ہے، جسے اسرائیل کی وسیب کہا جاتا ہے، اس حوالے سے جو بڑی تبدیلی آئی ہے اور بڑی پرامید تبدیلی آئی ہے، اس کے حوالے سے میں کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں اقتدار کا محور جو ہے وہ 3 علاقے، میں بلکہ کہوں گا 2 علاقے. ایک آپ کا میاں والی ہے اور دوسرا پنجاب میں تمان کا علاقہ توسا. عمران خان صاحب 5 جگہوں سے منتخب ہوئے. انہوں نے اپنے آبائی حلقہ میاں والی کو ترجیح دی اور اس طریقے سے عمران خان صاحب جنوبی پنجاب کے علاقہ میاں والی سے وزارت عظمیٰ کے نامزد ٹھہرے. وزیر اعظم ہیں، جنوبی پنجاب کے وزیر اعظم ہیں اور غالباً یہ 3 یا 4 وزیر اعظم ہیں جو جنوبی پنجاب کے اس علاقے سے بنے. اس سے پہلے ملتان، راجن پور، ان علاقوں سے ہمارے بخش مزاری صاحب اور یوسف گیلانی صاحب بھی ہمارے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اسی علاقے سے. اس کے بعد انہوں نے جو سب سے بڑی نوید، جو بڑی خوشخبری ہمارے اسرائیل کے وسیب کو اور جنوبی پنجاب کے پسماندہ اضلاع کو سنائی، وہ یہ کہ انہوں نے تخت لاہور کی بجائے توسا کے پسماندہ ترین علاقے سے، ٹرائبل ایریا سے، سردار عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا. وہ اس بات سے قطع نظر کہ انہوں نے کب جوائن کیا پارٹی کو، جو پرانے لوگ تھے انہیں کیوں پارٹی جناب عمران خان صاحب نے نظر انداز کیا، ان کے پارٹی معاملات ہیں، میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں. لیکن ہمارے لیے یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ توسا جو میرا قریبی علاقہ ہے اور جو میرا گھر ہے، جو میرا وسیب ہے، وہاں سے ایک نوجوان سردار عثمان بزدار صاحب، جس کی نیک نیتی کی اور جس کی پاکیزگی کی اور امین اور صادق ہونے کی گواہی جناب عمران خان دے چکے ہیں اور جنہوں نے نامزد کیا انہیں، وہ اب تخت لاہور کے وارث ہیں. سامعین محترم، اب جو ہم اپنی محرومیوں کا رونا رویا کرتے تھے، جو ہم ہر ایک فکرے کے بعد دوسرا فکرہ ہمارا یہ ہوتا تھا کہ ہماری پسماندگی کا جو ذمہ دار ہے وہ تخت لاہور ہے، ہماری پسماندگی کا ذمہ دار جو ہے وہ اسلام آباد اور لاہور کی جو بیوروکریسی ہے وہ ہیں، وہ بااختیار لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب ایسا نہیں ہو اور نہ ہمارے پاس جواز دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ سردار عثمان صاحب 3 دفعہ یا 2 دفعہ MP رہے، ان کے والد صاحب بھی MP رہے. ان کے ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک یعنی جو ڈاکومنٹری کہ ان کے علاقے میں اب بھی بجلی نہیں ہے، اب بھی انسان اور جانور ایک ہی جوہر سے پانی پیتے ہیں. اب یہ سوال علیحدہ ہے کہ وہ کیوں پیتے ہیں. 3-4 دفعہ وہ MP رہے ہیں اور اوپر سے رہے ہیں، جیسے ناظم بھی رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب اس علاقے کی اور ان یہاں کے لوگوں کی جو محرومیاں ہیں وہ ترجیحی طور پر ہمیں تبدیلی کا احساس نظر آنا چاہیے، ترجیحی طور پر ان محرومیوں کا اضافہ ہونا چاہیے. تو یہ چند گزارشات میں نے کرنا تھی، اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ڈبیٹ کریں گے. کچھ عرصے کے بعد ہمارے جو وسیم صاحب ہیں وہ تھوڑا سا متحرک ہو جائیں، فعال ہو جائیں، اپنی کیبنٹ بنا لیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ کیا تھے، کیا ہیں اور کس حد تک حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں. ہم اس موضوع پہ بات کریں. آج میرے ساتھ میرے جو مہمان ہیں
تو میرے بہت ہی پیارے، بہت ہی میرے سمجھے کہ تابع دار شاگرد ہیں، جنہوں نے صوبہ پاکستان سے، میں اگر یہ کلیم کروں شاید وہ غلط نہیں ہوگا کہ صوبہ پاکستان سے اپنی صحافتی اور اپنی دانش مندی کا سفر شروع کیا. ہمارے ابتدائی پہلے سے ساتھیوں میں سے ہیں، لیکن پاکستان پیپل پارٹی سے تعلق صوبہ پاکستان سے پہلے گئے. اس وقت یہ انتہائی نوجوان ہوا کرتے تھے، بلکہ بلوغت سے بلوغت کی طرف ابھی آ رہے تھے، بچے تھے، لیکن ان میں پیپل پارٹی سموئی ہوئی تھی. بھٹو کا نظریہ، ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت، اور یہ اس اپنے نظریے سے میں بڑا حیران ہوں. آج کے دور میں جب باوفا لوگ ہمیں سیاسی جماعتوں میں بہت کم ملتے ہیں، بڑی آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں. آج کل تمہارے بہت سے دوست جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کبھی کسی زمانے میں جا کے کوئی تصویریں بنی ہیں یا پھر کسی نے ان کا آٹوگراف دیا ہے یا کوئی خط ہے تو وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے ساتھ ہمارا کوئی حوالہ جڑ جائے. تو لیکن جناب قاضی احسان صاحب جو جن کا تعلق بڑا پرانا ہے، دیرینہ ہے پیپلز پارٹی سے، میرا خیال ہے ان کی لائف میں، سیاسی لائف میں یہ مدد نظر مجھے تو نظر نہیں آتا. شاید کسی دوست کو پتہ ہو زندگی کا. کیسا ویلکم، کیا حال ہے جناب آپ کے؟ سب سے پہلے تو میں انجو بھائی، آج صوبہ پاکستان جو میرا بنیادی انسٹیٹیوشن ہے اور میری گرومنگ میں اس ادارے کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آج میں یہاں دفتر میں آتے ہوئے مجھے یاد آ رہا تھا وہ جو 1962 کا ایک سکوٹر ہوا کرتا تھا، اور انجو بھائی وہ ہماری میرے خیال ہے کہ ساری ڈرائیونگ آپ نے اس سکوٹر سے سیکھی ہے. مانی نے اور آپ نے، مانی نے، طیب نے، اور میں نے واحد ہمارا ایسٹ تھا 1962. اور کبھی آپ نے وہ ایسٹ ہمیں دیتے ہوئے نا کوئی تعامل کا اظہار نہیں کیا. اور مجھے آج بھی وہ یاد آ رہا تھا جیسے میں آج بھی اسی سفر پر روانہ ہوں. اور اپنے استاد محترم جناب انجم سہرائی صاحب، جنہوں نے نہ صرف صحافت میں بلکہ عام زندگی میں بھی میری بہت زیادہ رہنمائی فرمائی ہے، اور میرے بہت قریبی میری صلاحیت میرے انتہائی جو قابل احترام اساتذہ ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اور میں تو آج بس یہ محسوس کر رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آج اپنے استاد کی جو ہے نا وہ تعریفیں کرتا ہوں. نہیں، آپ کا وجود ہی میری تعریف ہے. آپ کا جو یہ آپ نے جو یہ لفظ کہے ہیں میرے بارے میں، یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے. انسان مجھے یاد ہے اسکوٹر کے حوالے سے، وہ میرا ایک اسکوٹر جو تھا وہ مجھے کہیں سے ملا تھا، اور ایک دفعہ یہ ہوا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کہ مانی اور آپ اسکوٹر لے کر گئے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ آ گئے واپس. تو کہنے لگا، میں کہا یار اسکوٹر جو ہے نا وہ ٹوٹ گئے. ٹوٹ گیا، وہ کیسے ٹوٹ گیا؟ کہنے لگے جی اس کا جو انجن ہے وہ علیحدہ ہو گیا، باڈی علیحدہ ہو گیا. کہاں پڑا ہے بھائی؟ وہ فلاں جگہ پڑا ہے. تو وہ ہم اپنے فلاسلہ صاحب کو بھیجا اور وہ آیا ریڑھی پہ اس اسکوٹر کو واپس لائے. لیکن بڑی جدوجہد ہے آپ کی، بڑا آپ کا یہ یعنی اپنی پارٹی کے حوالے سے. سامنے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج میں نے چونکہ انہیں اس لیے بھی دعوت دی ہے کہ یہ آج لیڈر بنے ہیں. ان کی پارٹی نے ان کو کارکن سے لیڈر بنایا ہے، اکنالج کیا ہے، ان کی محنت کو تسلیم کیا ہے. انہیں پارٹی نے ضلع لیا کا جنرل سیکرٹری نامزد کیا. اور ہمارے ایک اور دوست ہیں اسد خان صاحب، میری ان کے بعد بھی یاد آیا، بلکہ بھی یاد آیا، میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی ہم بلا لیتے تو آج مٹھائی زیادہ آ جاتی ہے. تو بہرحال احسان صاحب ہمارے نو نامزد جو ہے، نو منتخب سمجھ ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں. جو یہاں ایک تبدیلی آئی ہے لیا کی پاکستان کی پارٹی میں تبدیلی آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ انتخابات کے بعد قاضی احسان صاحب کو پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو میں یہاں کا دلی جنرل سیکرٹری نامزد کیا. کیا محسوس کرتے ہیں سر؟ سر عرض یہ ہے کہ میں تو اب بھی یہ عہدہ جو ہے ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں، کیونکہ انجم بھائی اب کام کرتے کرتے عادت بن گئی ہے کہ
جو ہے نا کام نہ ہو تو رام کو نیند نہیں آتی. مجھے وہ برٹرینڈ رسل کا جو ہے ایک فکرہ یاد آ رہا ہے جو اس نے کانکویسٹ آف ہیپینس میں لکھا کہ کام وہ ہوتا ہے جس سے آپ کو کوئی تسخیر مسرت کوئی خوشی. تو پولیٹیکل سسٹم میں 1988 سے پارٹی میں پی ایس ایف سے کام کرتے ہوئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب ہم پولیٹیکل کام نہیں کر رہے ہوتے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. اور پاکستان چونکہ ڈیموکریٹک ایک ملک ہے تو اس میں بنیادی طور پر جو سیاسی تنظیم ہے ان کو مستحکم ہونا چاہیے. ان میں وہ لوگ ہونے چاہیے عہدوں پر جو مستقل آ رہے, جو اس کے نظریاتی اساس کو سمجھتے ہوں, جو اس کے کام کو سمجھتے ہوں, جو اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوں, جو کارکنوں کی آواز کو سمجھتے ہوں. یہ پرابلم ہے کہ ہمیں کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں, وہ بھی پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جنہیں پارٹی کی ورکر جو کمیونٹی ہے اس سے وہ نہیں آتے تو وہ ان سے بھی ہم کام کام تو نہیں, وہ ایسا نہیں کہا جا سکتا. پارٹیوں کی ضرورت ایک ہوتی ہے کہ ایک نئے آدمی کو ہمیں اکاموڈیٹ کرنا کیا آپ نے کہا آ جاتے ہیں تو میں نے کہا پیراشوٹ کے لیے بس وہ سسٹم میں کسی نہ کسی طریقے سے. اچھا یہ آپ جب ماشاءاللہ آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ میں اس وقت میرا گھر 72 کی پیدائش ہے. 72 کی پیدائش ہے اور سمجھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ 86 میں صوبہ پاکستان کا آغاز ہوا اور 86 میں جب احسان بھائی میرے پاس آئے تو بالکل ہی بات اور آگے کہا کہ میں صحافی بننا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا بیٹے آپ صحافی بننے اور پڑھیں گے مجھے یاد ہے آپ جی حضرت صاحب میرے پاس ہے اور مجھے کہنے لگے کہ یار خیال کرو, ایک تو یہ پیپل پارٹی کا کارکن ہے, سوتے ہوئے بھی نعرے لگاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اب آپ کی طرف آ گیا تو کیا بنے گا. میں نے کہا جی یہ میرا بیٹا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹھیک رہے گا, کوئی ایسی بات نہیں. اور ہم نے کوشش کی کہ اپنے بچوں پہ ہم نے توجہ دی, وہاں احسان کو بھی اپنا ایک فیملی ممبر سمجھا, اپنا بیٹا سمجھا اور ہم نے کہا یار تم نے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے, جیسے بھی کرنی ہے, نعرے بھی مارو لیکن پڑھائی بھی مکمل کرو. اور یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ مثلا آپ نے ریگولر تھوڑا پڑھا ہے شاید کالج میں, ریگولر پڑھا تو اس وقت بھی میں کالج میں پڑھتا تھا جب میں آپ کے پاس آیا تھا. اچھا تو یہ کیسے پیپل پارٹی کیسے سوار ہوگی آپ کی روح کے اوپر؟ اصل میں نا پیپلز پارٹی میں ایک بنیادی جو اپنا اہمیت ہے وہ ہے کارکن کی, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بات کو میرا چیئرمین بلاول بھٹو جو ہے وہ لیتا ہے, میں اس سے زیادہ اعزاز نہیں. میں تو پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ کو آنکھیں کھول رہے تھے, کسی کو دیکھ رہے تھے, گلیوں کی پہچان کر رہے تھے, لوگوں سے مل رہے تھے, اس وقت پارٹی کیسے گھس گئی آپ کی فیملی میں؟ کوئی پارٹی کا بندہ نہیں تھا اصل میں بس اس وقت کون سے وہ اساتذہ تھے, کون سے لوگ تھے جن سے آپ متاثر ہو کر پیپل پارٹی کی طرف؟ ہاں وہ ایسے تھا کہ اس وقت میں 88 میں جب آیا ہوں اس میں اپنا سر کالج میں, تو اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی اور اس وقت تازہ پابندی جو ہے یونین جو طلبہ یونین ہے اس پر سے اتری, تو یقیناً ایک ہی جماعت ہمیں نظر آئی, وہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی. پھر اس میں جو کارکن کا احترام ہے وہ کسی اور جماعت, تو اس نے متاثر کیا. یقیناً اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہوتی کہ آپ کی بات کو اہمیت دی جائے, آپ کی بات کو جو ہے آپ کی قیادت جو ہے وہ غور سے سنے. اگر آپ بہتر بات کر رہے ہیں تو وہ اس پر جو ہے جی. تو آپ نے 88 میں اپنے کالج میں پی ایس ایف کو جوائن کیا؟ جی. اچھا اس سے پہلے اگر مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے جب ہمارے یہاں پیپل پارٹی تشکیل پائی اور بھٹو صاحب تشریف لائے, وہ ایسے منور صاحب کے پاس تھے. ظفر ذہبی صاحب ہمارے یہاں کے بڑے دانشور ہوا کرتے تھے, ریلے سنبھال کے اللہ تعالیٰ ان کی روح کو قرار دے گا, ان کی جنت دے.
ظفر زیدی صاحب ضلعی تحصیل کے مکھی تھے پیپلز پارٹی کی اور ضلع ہمارا مظفر ہوا کرتا تھا. ظفر بھٹو صاحب آئے, ایس ایم منور صاحب کے جو عیدگاہ میں جو ان کا ایک کوٹھی تھی, ایک ہی کوٹھی تھی, اسے مکان کہہ دیں کوٹھی کہہ رہے ہیں, اس کے تہ خانہ تھا ایک بیسمنٹ میں ظفر بھٹو صاحب کو انہوں نے چھایا دیا. میں بھی بڑا اس وقت بڑا مطالعہ کہ نیا نیا کافی بنا تھا, ہاں چلے جایا کرتے تھے, تو ہمیں بھی احساس ہوا کھانا کھانے کا بھی اور دیکھنے کا بھی. اس کے بعد یہاں مطلب قریشی صاحب کو ہم نے دیکھا, وہ بھی ایک آدمی تھے, عام سے آدمی تھے, لیکن ان کی بڑی تحصیل کی بھی رہے مطلوب قریشی صاحب. عبدالرحمان مانی آئے, ابھی عبدالرحمان مانی صاحب ہیں عمران میں کچھ دور ہو گئے تھے شاید پارٹی کے ساتھ. ہر مشرف دور میں تھوڑی سی ہوئی تھی. ہاں وہ اصل میں وہ بنے تھے ناظم, اور اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ وہ غیر جماعتی ایک سسٹم تھا, تو اس میں میرا خیال ہے کہ وہ غلام حیدر کے گروپ سے تھے. اچھا تو جناب, اب جو آپ نے الیکشن لڑا, اس الیکشن میں کیا آپ نے حاصل کیا؟ آپ کے بہت سے جو سینئر دوست تھے وہ تو دور ہو گئے آپ سے, میرانی صاحب چلے گئے, ریاض صاحب چلے گئے. کیا فیل کرتے ہیں کہ کچھ پارٹی نے کھویا ہے یا پایا ہے؟ انجم بھائی ایک بات آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پارٹیاں جب پارٹیوں پر برا وقت آتا ہے تو بہت سارے لوگ چھوڑ جاتے ہیں. اپنا غلام فرید میرانی صاحب پہلے پیپلز پارٹی میں آئے تھے, پھر پیپلز پارٹی سے وہ کاف لیگ میں گئے, پھر کاف لیگ سے پھر انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی, پھر پیپلز پارٹی میں ایک بار پھر انہوں نے جو ہے اپنا عہدہ چھوڑا, پھر میری ریکویسٹ پر جو ہے یہ دوبارہ پیپلز پارٹی میں آئے تھے, اور ان کو پنجاب ایگزیکٹو کا جو ہے ممبر بنایا گیا تھا. وہ بھی معاملات میں اس میں رہا ہوں. اسی طرح ڈاکٹر جاوید کنڈال صاحب نے, وہ بھی پیپلز پارٹی میں پی ایس ایف میں تھے, پھر وہ پی ایس ایف سے چلے گئے. یہ کیونکہ جو پارلیمانی کلاس کے لوگ ہیں وہ تحریک انصاف میں بھی رہے ہیں کچھ عرصہ جی, اور اس کے بعد وہ پھر انہوں نے ایک الیکشن آزاد لڑا پیپلز پارٹی کے خلاف, اس میں ان کو ناکامی ہوئی, سبقت بھٹی جی ایم پی بنے تھے. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر پیپلز پارٹی انہوں نے جوائن کی, پھر پیپلز پارٹی اب چھوڑ گئے. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اگر ٹکٹ نہیں دی جاتی تو میں جو ہے نا الیکشن لڑوں گا. تو ایسے لوگ جو پارلیمانی پارٹی کی ٹکٹ کے تھے نا, بڑا کام کیا تھا پورے پنجاب میں. ہم جان جاتے تھے کہ ڈاکٹر جاوید اقبال کے بڑے فلیکس بڑے بڑے بورڈ ہمیں نظر آیا کرتے تھے, بڑا پیسہ خرچ کیا ہو گیا. سر یہ بات تو مان لیجیے, یہ آپ کی بات کسی حد تک درست ہے کہ انہوں نے سے زیادہ وزیرائی کے لیے کافی کام کیا. جیسے ٹھیک ہے پارٹی کا نام تو آیا نا, جی پارٹی کا نام تو آیا, اور ایک عام آپ جیسا ٹکٹ نام دینے کا کیا جواب, کیوں نہیں ملا؟ یہ پارٹی کا پارلیمانی بورڈ ہے, اس میں باتیں ڈسکس ہوتی ہیں, اور اس میں ڈاکٹر جاوید کنڈال صاحب بھی اسی طرح کے اس میں ممبر تھے جس طرح کے یہاں کے پریزیڈنٹ تھے. اسی طرح فرید میرانی صاحب ڈسٹرکٹ اپنا ڈویژن کے جنرل سیکرٹری تھے. تو انجم بھائی وہ بھی خود اس پارلیمانی بورڈ کے ممبر تھے. اب اگر وہ پارلیمانی بورڈ کو قائل نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں. پارٹی ہوتے ہیں, جی ہاں, فائل دیکھتی ہیں, ایپلیکیشن دیکھتی ہیں, وفاداریاں دیکھتی ہیں, بہت کچھ دیکھتی ہیں. اب اس میں اگر گزارش کروں کہ وہ بلایا ہی آپ کو اس لیے, یعنی آپ بات نکلوانا چاہتے ہیں. بات اصل میں وہ نا جب پارٹی ٹکٹس ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی تو فرید میرانی صاحب نے ایک آزاد پینل بنا دیا تھا چودھری اشفاق کے ساتھ. اس کی تو انہوں نے تردید کر اس کے بعد ان کے جو معاملات ہیں وہ مشکوک ہو گئے پارٹی کی کیا. پھر یہاں بلاول بھٹو آئے, اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ ایک دفعہ پھر اس کو چودھری اشفاق صاحب کو لے کے وہاں پہنچ گئے, اور مختوم صاحب کے پاس گئے. مختوم صاحب کو انہوں نے کہا محمود احمد, جی مختوم احمد صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ساؤتھ پنجاب کے,
ان کے پاس گئے, ان سے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ٹکٹ دیں اور ان کو جو ہے آپ ان کے لیے خالی چھوڑیں, ایم این اے شپ کو یہ لڑیں گے, آپ جو ہے ہماری ریکویسٹ تسلیم کریں. انجو بھائی بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ مخدوم صاحب نے ایک کوشچن کر دیا چودھری اشفاق صاحب سے کہ چودھری صاحب آپ کیوں نہیں ٹکٹ لینا چاہتے, تو انہوں نے کہا کہ یہ میں ذاتی تو انہوں نے ایک بڑا عجیب سا ایک جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میری جو فیملی ہے نا وہ مجھے روکتی ہے کہ میں پارٹی کا ٹکٹ نہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر پارٹی کے ٹکٹ پر آپ کو ووٹ نہیں ملتا تو آپ فرید خان کو کیسے ووٹ دلوائیں. تو یہ وہ ایک پرابلم تھا جس پر فرید خان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ مجھے ٹکٹ دے دی جائے اور یہ اوپر ہلکا اوپر کا ہلکا خالی ہو, این اے میں یہ جیت جائیں گے اور یہ پھر جو ہے نا پارٹی میں جائیں گے. جی جی بالکل. ابھی یہ تو سب گئے وہاں. جی ہاں چودھری صاحب کی سادگی کہہ لیں یا سچا پن کہہ لیں, انہوں نے کہا کہ میری فیملی نہیں چاہتی کہ میں. جی ہاں, انہوں نے کہا کہ مجھے ہرڈلز ہیں میری, چونکہ ہم تو تم کو بھی لے ڈوبیں گے. سردار فرید خان میرانی صاحب بھی گئے. جی سردار صاحب نے اس میں پھر پارٹی نے جو ہے نا یہ سمجھا کہ شاید ہو سکتا ہے ان کو ٹکٹ دیں, ٹکٹ بھی گھر رکھ کے بیٹھے تو اور یہ آزاد پینل کے ساتھ جو ہے چل پڑے. تو اس حوالے سے جو ہے نا آپ کے جو نئے صدر تھے جی اب بھی ہیں, اب بھی انہیں بحثیت ذیلی صدر جی کیا ان کی کارکردگی بھی تھی اور ان کی جو ہے ان کی محنت بھی دیکھی گئی اور ان کی چونکہ الیکشن سے پہلے کیا الیکشن پہلے کیا نہیں تھی, کیا ہو گئی الیکشن سے پہلے یہاں جو پارٹی کے چیئرمین آئے نا تو انو بھائی یہاں ایک انتہائی کامیاب جلسہ اور وہ اس کا تمام تر جو کریڈٹ ہے وہ ضلع صدر. ہاں کیونکہ اس کے مقابلے میں اس میں میں چونکہ اس سارے معاملے میں ساتھ رہا ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور شخص کا اس میں بہت سی ریلیاں آئی تھی سر. ریلیاں سر وہ آپ کی بات درست ہے لیکن ریلیاں بھی وہ لے کے آئے لیکن اس پر جو اس نے اس پورے ضلع میں جو موومنٹ چلائی اس موومنٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ انو بھائی اپنا کیا کہتے ہیں کہ عوام ڈائریکٹ بہت زیادہ ہے. ان ریلی تو کیا ہوتی ہے 1000 لوگ آ جاتے ہیں ایک ریلی میں, ہم سب جانتے ہیں سمجھتے ہیں زیادہ سے زیادہ 1000 آدمی ایک ریلی میں آ سکتا ہے. 500 کام لگایا جاتا ہے پیسے انو بھائی میں تو نہیں سمجھتا کہ بلر صاحب ایسے شخص ہیں لیکن ایک میں جانتا ہوں اس شخص کی بات کہ اس نے اپنی لائف میں جو محنت کرنا سیکھا ہے اس نے وہ پارٹی پہ کی اور اس پارٹی میں محنت کے نتیجے میں اس کو یہ بتا. اچھا تو بلر صاحب نے جتنے ووٹ ہیں جی کتنے ووٹ ہیں اپنا تقریباً 37,000 سم تھنگ. جی اب 37,000 کے پارٹی کا بڑا ووٹ ہے. 3,000 ووٹ ان کی بیگم نے بھی دیے. تقریباً یہ مقصد میکسیمم کے کاغذ واپس بھی لیے نہیں واپس نہیں تو وہ بھی 3,000 کا. جی جی پارٹی کا جی 40,000 ووٹ ایک خاصا ووٹ ہے. جی نہیں یار کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے یا رمضان گلر کا ووٹ ہے؟ اس میں موسٹلی ووٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے اور رمضان گلر کا بھی ہے کیونکہ رمضان گلر نے بھی خاصی محنت کی ہے اور اس محنت کے نتیجے میں اس سے لوگوں نے وابستگی کا اظہار بھی کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شادو خان کی بستی کا جو اپنا یہ یونین کونسل ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی موسٹلی جیتی ہے اور اسی طرح پوٹلے حاجی شاہ کی یونین کونسل جو ہے اس میں بھی موسٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ پول ہوا ہے. آپ کی جو ایم پی حضرات تھے
ان کا تو رزلٹ خاص نہیں رہا. جی ہاں، میں یہ بھائی آپ کی بات کو میں مانتا ہوں. اس میں یہ پرابلم یہ ہوا کہ مولانا فضل حسین سمرا صاحب جو تھے، انہوں نے جب آخری بار الیکشن لڑا تو انہوں نے میرے خیال ہے کوئی 19,000 ووٹ لیے. تو ہم یہ خیال کر رہے تھے کہ سمرا فیملی جو ہے وہ اتنے ووٹ بینک اگر نہیں رکھتی تو کم از کم 15,000 سے، اور اس خیال کے نتیجے میں ہم نے ان کو ٹکٹ دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو سٹرانگ ترین جو اپنا پروفائل تھی وہ اس کے جی. اب برادری نے اس کو پذیرائی نہیں دی تو اس کے حوالے سے کام اس کا سست رہا. پارٹی کا جو ووٹ ہے، پارٹی کا ووٹ اس میں کہ کتنے ووٹ کتنے ہیں وہ یہ مار یاسر نے لیے جی تقریباً 5,000 سم تھنگ. پارٹی کا ووٹ جو ہے پسوائی ہلکی کا 5,000. یہ کم ہوتا رہتا ہے، زیادہ بھی ہوتا رہتا ہے. اصل میں آپ پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، آپ بھی لڑتے رہے ہیں الیکشن، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی ان چیزوں کا اندازہ ہے. اصل میں اگر کوئی کمزور کینڈیڈیٹ اور وہ اپنی جو ہے کمپین نہ کر سکتا تو اس میں پرابلم بھی پیش آ جاتے ہیں. آج کل الیکشن تو پیسے تو ہوتے نہیں، مال یاسر کے پاس بات تو اور آپ تو بہتر سمجھتے ہیں. ابھی تو آپ بھائی بہت اچھے دور میں آپ نے الیکشن لڑایا. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ورکر کی جو عزت کی انتہا تھی تو وہ 70 تھی. اس کے بعد جو ہے 70s کے بعد جب آپ الیکشن لڑتے رہے، میں بھی مقصد کو دیکھتا رہا ہوں. آپ نے بڑی محنت بھی کی، آپ نے لیا میں اس حوالے سے پاکستانیت کے حوالے سے بھی آپ نے بڑا کام کیا، اور آپ نے اقلیتوں کے حوالے سے بھی آپ کا کام جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں. میں اس وقت 1988 میں آپ کی وہ کتابیں دیکھ رہا تھا، وہ جو آپ نے پاکستان اقلیتوں کے نام سے لکھی، تو میں آج بھی مجھے یاد ہے کہ انیو بھائی کی جو محنت ہے. تو سر بات یہ ہے کہ اب مشکل ہوتا ہے. سیاسی سسٹم نہیں ہے اس میں. ہماری سیاسی پارٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ جو مہنگا ترین کرتے جا رہے ہیں، اگر رمضان بزرگ کروڑ پتی نہ ہوتا ہے یا اتنے پیسے خرچ نہ کر سکتا تو شاید اس کا رزلٹ بھی اتنا اچھا نہ ہوتا. تو یہ اس کا وسائل کی بھی بڑی اس میں جو کنٹریبیوشن ہے، وسائل نہ ہوں تو بات چلتی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ ادوار میں آپ دیکھتے آئے، میں نام نہیں لوں گا، کچھ لوگوں نے پیسہ خرچ کر کے یہاں لیا میں بھی یہ ماحول پیدا کیا. اور جب آپ کسی کو ایک چیز پر عادی کر دیں، سسٹم عادی کر رہا ہے نا، جب آپ ایک بار کسی کو عادی کر دیں گے تو وہ تو پھر وہ کہتے ہیں نا اپنا لانے والا جڑے نا سے ہلے ہوئے کو ہلنا ہوندے، ہلا ہوئے لاڈا ہوندے. کیا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو بڑی تبدیلی ہمیں دیکھی ہے دیکھیے اس نامے میں سویپ کیا ہے پیپلز پارٹی نے بھی اچھا رزلٹ دیا ہے پہلے سے. یہ جو نا امیدی ہیں اور مایوسی جو تھی اس سے بعد پارٹی آگے بڑھی ہے. خاص طور پر بلاول کا جو انداز ہے سیاست کا وہ بڑا اقدار اور روایات کا نظر آ رہا ہے. بس ایک گفتگو کرنے والا نوجوان سامنے آیا ہے، بات کو سمجھنے والا، حوصلے والا، اور اس میں بڑی خوبی ہے. میں اسے دیکھتا ہوں اس میں مجھے بہت سے اس کا طنز جو انہوں نے کیا نا کل جس میں کہ بابا جی آپ کا یہ سب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، تو پھر بار بھی ایسے ہی وہ چٹکلے لگایا کرتے ہیں. وہ کہ تم آئے تو کہنے لگے یہاں ایک بوڑھا رہتا ہے اس زمانے میں ایسی کٹیا آمیانہ باتیں بھی ہوتی تھی، بڑے بیاری قسم کی ہوتی تھی، اس میں چٹکلا بازی ہو جاتی. تو یہ جو اب ہمارے ماشاء اللہ
سرائکی اور سیب کے حوالے سے آپ بھی بڑے خاصے جوش اور جذبے میں آ جاتے ہیں ہوتے ہیں، اور ہم اس حوالے سے آج بھی ہمارا موقع وہی ہے. آپ بھی آپ کو موقع ہے. اب جو یہ جہاں انسان اور جانور جس دوڑ پہ کچے پانی پی رہے ہیں آج کی دور میں، جہاں کی پتھریلی زمین پہ آج کی بجلی نہیں ہے، جہاں انسان چروائے زیادہ ہیں اور وہ اپنی بیل بکریوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں کا ایک مقصد ہے کہ نوجوان آج بھی آدھا کپ چائے وہاں پیا جاتا ہے. اچھا ہاں وہ تو کیا جائے، وہاں کا نوجوان جو ہے وہ کر دیا ماشاءاللہ وزیر اعظم یہ والی وزارت اعظم اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب بن گیا آپ کا دوست بازاری. جی. اب اطلاع تو سارا آ گیا اس ڈویژن میں اور اس علاقے میں. کیا فیل کر رہے ہیں کہ کیا لوگوں کے مسائل حل ہوں گے یا بس؟ انل بھائی آپ کو میں سچ بتاؤں تو عرض یہ ہے کہ یہ تجربہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کیا. اپنا یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم بنایا اور شاہ محمود قریشی کو وزیر خارجہ بنایا، انارا بانی کھر کو وزیر خارجہ بنایا، اسی طرح یوسف رضا گیلانی کو ایک بار اسپیکر قومی اسمبلی بنایا. میں عرض کر رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر پنجاب میں کسی کو بھی کوئی اہمیت دی ہے تو وہ جنوبی پنجاب صدر فاروق لغاری جی صدر پاکستان تھے. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں سب سے بڑے ہوتے جو کلیدی ہوتے، اچھا اس علاقے سے جرنلز بھی ہیں، اس علاقے سے بیوروکریٹس بھی ہیں، اس علاقے سے ججز بھی ہیں. اور مجھے دوسرے کا علاقہ ہے نا جہاں سے ہمارے سی ایم بنے وہاں اگر آپ وہ ایجوکیشن دیکھیں تو ایجوکیشن میں وہ بہت آگے ہے. ایجوکیشن ریٹ جو ہے وہ بہت آگے. اگر وہاں میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن ریٹ کم ہو لیکن وہاں جو انٹیلیجنس کیا ہے جسے ہم آئی کیو کہتے ہیں، آئی کیو لیول بہت ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیں بہت سارے پرابلمس ہیں ادھر ابھی بھی. میں آپ کو بہتر سمجھتے ہیں لیکن میں اس کے جو اپنا پہاڑ کا علاقہ ہے میں آج بھی ان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں رسد دے دی جائے لنگیا کی طرح. آج بھی دوسرے کا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو لیا کوسا ملک ہے اس کو سب سے پہلے یہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی گیٹ نہیں. اب میں یہ بات آپ سے پوچھ لی جائے کہ اور لگا آدمی کو تو ہم پوچھتا لیکن ہم امید کر سکتے ہیں تو کیا ہم امید کریں؟ سر یہ تو شخصیات پر منحصر ہے. آپ کو میں عرض کروں ہم نے دیکھا کہ ہم نے جب بھی ادھر سے قیادت بنا کے ہم نے لاہور بھیجی ہے تو لاہور والے جو ہے نا وہ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں، اس پر جو رنگ چڑھ جاتا ہے وہ اپر پنجاب کا چڑھتا ہے. میری اگر فاروق لغاری پہ رنگ چڑھ گیا، اگر یوسف رضا گیلانی پہ رنگ چڑھ گیا اپر پنجاب کا، پہلے سے اشرافیہ کے لوگ ہیں وہ رنگ نہیں چڑھتا، وہ ہوتے ایسے ہی. سر میں اب آپ کو ایک بات عرض کروں کہ ہم نے ایک ہمارے غریب دوست تھے بھیا نے ان کو بیت المال کا چیئرمین بنا دیا. میں یہ اپنے اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک عام ورکر کو اہمیت دے رہے. تو اس نے کیا کیا سب سے پہلے جو ہے اپنے خاندان کے اس نے 60-70 جو ہے اپنے گھر سے شروع سر میری عرض یہ ہے کہ میں اس فلسفے پر یقین کرتا ہوں کہ انسان کی تربیت بہت ضروری ہے. اگر انجم بھائی ان کی جگہ آپ بن جائیں ایک میں بات کر رہا ہوں تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ اس سے زیادہ بہتر کام کریں. ایک میری گزارش ہے، یہ نہیں کہ میں ان کو وہ کر رہا ہوں، اب ان کی تربیت کیسی ہے، ان کا رویہ کیسا ہے، انہوں نے اپنی ترجیحات کیا مقرر کی ہیں، کیا ان کو ان کے چناؤ میں کوئی دیگر کوئی جو ہے اپنا عوامل کوئی عوامل تو شامل نہیں ہے. اب ہمیں جو پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے جو ہے یہ اور جہانگیر ترین صاحب چونکہ نیب میں مطلوب ہے اور ان پر کاروائی چل رہی ہے
تو یا ان کے جو معاملات ہیں اس پر ایک حد قائم ہوئی ہوئی ہے. تو اس میں جو ہے انہوں نے یہ آدمی دیا. اب اگر وزیر اعلیٰ معاف کیجیے گا احمد علی اولک جیسا شخص بن جائے اور وہ اپنے علاقے کو کچھ نہ دے سکے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس وزیر اعلیٰ کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک سوال. اب جنوبی پنجاب کو بہت نوازا صدر, وزیر اعظم, اسپیکر, وزیر خارجہ اور یعنی وزیر خارجہ, وزیر اعلیٰ پنجاب, گورنر پنجاب, خر صاحب بھی آپ کے دور میں تھے. تو مسائل ہمارے نہیں تھے. نہیں جوڑ رہی مسائل چینج ہوئے. میں میری بات سنی, یعنی ہم انہیں محرومیوں کی بنیاد پہ ہم تقاضا کرتے ہیں نا, ہمارے اندر جو ایک آواز ہے وہی محرومیاں ہوتی ہیں نا جن کی وجہ سے ہم بات کرتے ہیں. یعنی ابھی ہم جس فوکس کر لیتے ہیں نا سی ایم صاحب کے, جی 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 آج سے 70 سال پہلے بھی جوہر سے پانی پیا جاتا تھا, پیا جا رہا ہے, پیا جا رہا ہے نا. پیپلز پارٹی نے بھی نوازا, اچھا مسلم لیگ کاف نے بھی نوازا. مشرف دور میں جبکہ بلدیاتی ادارے اتنے با اختیار تھے کہ جہاں پانی نہیں تھا وہاں پانی پہنچ گیا تھا. یاد ہوگا آپ کو اس زمانے میں کونسلر رہے, تو اس زمانے میں بھی ہمارا جوہر جو ہے صاف نہیں کیا تھا اس کا. تو اگر اب بھی اتنی یعنی وزارت اعظم بھی آپ کے پاس ہے, وزیر اعظم عمران خان کا سی ایم صاحب بھی آپ کے ہیں, ڈپٹی اسپیکر بزاری صاحب کے ہیں, نوجوان ہیں آپ جیسے وہ بھی آپ کے ہیں, اور اس کے بعد جو آپ کی کیبنٹ والے حسن مختار صاحب بھی آپ کے ہیں اور بہت سے لوگ آپ کے ہیں. اب بھی اگر جنوبی پنجاب کی محرومی نہیں ختم ہوتی تو پھر ہم گلا کسے کریں گے؟ اس سے پہلے کسی جوہریان کھوسا صاحب نے وزیر اعلیٰ اسے گلا اتنا اس کو معلوم چھوڑ دیں تو گلا کسے کریں گے؟ نہیں دیکھیں میں تو وہی بات عرض کر رہا ہوں, میں نے جو بات پہلے آپ سے کی ہے نا, آپ نے شاید میرے توجہ نہیں فرمائی. میری عرض یہ ہے کہ انسان کی جو تربیت ہوتی ہے نا اور انسان کا جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا. اب ٹھیک ہے ہم اس سے کوئی بری توقع تو نہیں رکھتے. سی ایم صاحب کو کوئی اور نہیں لایا نا, لوگوں نے لایا, لوگوں نے ووٹ دیے نا, پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں نا, سی ایم صاحب کو ووٹ لوگوں نے. اب آپ کے پورے ڈویژن کو آپ سمجھیں کہ دلجی خان ڈویژن کو کتنی اہمیت دی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا پڑوسی وزیر اعظم بن رہا ہے, آپ کو جو سی ایم میں جا رہے ہیں, ڈپٹی اسپیکر آپ کا بن رہا ہے, وزیر اور جناب وزراء آپ کے بن رہے ہیں. اور اب بھی اگر ہمارے اس وسیب کا لوہا ختم نہیں ہوتا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ میری جواب بنتا ہے میری عرض یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ماضی میں یہاں انتہائی اہمیت دی ہے اس خطے کو, اور مشرف دور میں جی اب یوسف رضا گیلانی کو یہ کہنا کہ اس کی تربیت نہیں انہوں نے کام کیا, انہوں نے وہ کیا کہ وہ اپنے گردی گھومتے رہے, انہوں نے ملتان سے باہر نہیں نکلے. ملتان کو انہوں نے بنایا, لیکن پھر کیا ہوا آپ بتائیں. اسی ملتان نے جو ہے ان کو وہ بہت زیادہ بنا دیا. آپ یہ سمجھے نا جی, کہیں سڑک چھوڑی نہیں انہوں نے جس پہ انہوں نے برکلا بنایا. تو اچھا کیا نا سر, یہ آئندہ 50 سال کے لیے زیادہ ہوا کہ لوگوں نے اس میں ایک بات میں ایک بات بہت اہم سمجھتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اپنا ہیڈ محمد والا پل ہے یہ ہمارے لیا کو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے قریب کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر صاحب نے وہ اس پر جو کام ہوا ہے اس سے ہمیں زیادہ نزدیک کیا ہے. میرے سوال کا جواب آپ بول کر دیتے ہیں. میں یہ جو سوال کرتا ہوں پھر آپ کو گھما کے کسی اور میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جب وزارت عظمیٰ آپ کی ہے, سی ایم آپ کا ہے, ڈپٹی اسپیکر آپ کا ہے, وزراء آپ کے, آپ چھوڑیں پیپلز پارٹی کو جائیں, ہم تو آج کی بات کرتے ہیں. جی اگر یہ اس دور میں بھی ہمارے جانور اور انسان زیادہ پانی پینے کے قابل نہیں ہوتے تو پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ قتل اور کی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہے یا آپ ان پر جو ہے ان پر سے پردہ نہیں اٹھانے جا رہے. اصل میں جب بندہ اسمبلی میں جاتا ہے تو اس وقت وہاں بہت زیادہ پرابلمس ہیں. اب پنجاب میں جو ہے یہ اس کے پاس ایک سادہ اصلیت ہے, اور اسی طرح مرکز میں بھی پی ٹی آئی کے پاس سادہ اصلیت ہے.
میں نہیں سمجھتا کہ جب تک کسی بھی جماعت کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہو تو اس علاقے کی تو میں ایک بات کروں وہ پھر بہت سارے مسائل میں وہ حکومت جڑی ہے. اچھا یہ کہیے کہ ہمارے جو لوکل ہمارے جو پی اے ایم ایل اے صاحب تو بہت پرانے ہیں, انہوں نے تو پورا ہر دور دیکھا ہے. اب تم ان کو بس کر نہیں میں نہیں کہوں گا, بس کرنا چاہیے. انہوں نے تو ہر دور دیکھا, انہیں پتا ترجیحات کیا ہونی چاہیے میں. یار میں مجھے اپنے علاقے کے مسائل کے حوالے سے مجھے کیا کرنا ہے. اگر وہ اپنے وہ کچن کیبنٹ ان کے ساتھ مجھے جاتی ہے نا, اور ان کے الیکشن کے بعد چہرے ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے آپ میں دیکھا کرتے تھے, سنا کرتے تھے, اب فیس بک کی وجہ سے سارے سن جاتے ہیں کہ فلان کی طرح آپ گئے ہوئے قاضی اعظم. اگر ان سے بچ بچا کے اگر وہ کام کریں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کا آپ بھی انہوں نے خود بھی کہا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا, تو یہ دور بڑا یادگار بن سکتا ہے کوچے سے کام کرتے ہیں. ہمارا جو یہ کا جو ہوتا ہے اس حوالے سے آپ کیا تجویز دیں گے ہمارے ایم پی صاحب کو کہ ایم پی صاحب کہاں سے کام شروع کریں, اور ہمارے کیا مسائل ہیں ہمارا جو یہ علاقہ ہے نا اس کے بہت زیادہ مسائل ہیں جن پر فوری توجہ کی ضرورت ہے. ایک تو یہاں ایک انتہائی بڑے ہاسپٹل کی ضرورت ہے جس میں جو ہے جو کم از کم رشتہ ہے. دوسرا یہاں جو ہے اپنا ایک انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی, اور اس کے علاوہ یہاں جو بیسک ہمارا مسئلہ ہے اس پر کام یہ پچھلی حکومت بھی کرتی رہی ہے, وہ ہے سیوریج کا. یہاں ہر گلی جو ہے وہ اب 1984 والی سیوریج پر جا رہی ہے, تو یقیناً ہمیں یہاں بہت ہنگامی ایک ماسٹر پلان ہونا چاہیے. یہ تو ماضی میں ہوتا رہا ہے نا, اب بھی ایسا ہی ہو. تو ایسی بات یہ ہے کہ یہاں کام جو ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ جہاں میرٹ پر. اچھا آپ دیکھیے میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری مین جو ہے شہر میں اس کے لیکن جو بھی بنا رہے ہیں, لیکن آپ کے جو جس روڈ سے آپ میں جاتی ہیں بالکل ہمارے سامنے دیکھیں وہ ڈرم پڑے ہوئے ہیں 3 ماہ سے. یہاں تو 3 ڈی سی او چلے گئے یہ ڈرم دیکھ کے. اب یہ تیسرے ڈی سی او صاحب آ رہے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آتا. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بجلی چلی جاتی ہے اندھیرا ہوتا ہے عموماً کسی نہ کسی بائک کے ساتھ یا کوئی اور اس کے ساتھ اس کا یہی جو ہے یہ المیہ ہے ہمارے اس علاقے کا کہ یہاں جو ہے اگر سی ایم آج فیصلہ کر دے کہ میں نے صبح یہاں آنا ہے تو تمام بجٹ نکل آئے, پتہ نہیں کہاں سے وہ پیسے نکال کے جناب اس سڑک کو ٹھیک کریں گے. میں حیران ہوا, شہباز شریف صاحب تشریف لائے تو یہ ہماری کچہری کے سامنے والا روڈ بالکل کھدنا پڑا, اور انہوں نے اتنی جلدی بنایا کہ وہ میں حیران ہو گیا کیونکہ حقوق تھا. شہباز شریف صاحب نے وہاں جانا تھا, وہ ہاسپٹل میں کوئی میرے کو ڈائلسس کا اپنا اس کا افتتاح کرنا تھا, تو انہوں نے فوری طور پہ بنا. اب اگر پاکستان کے جو نمائندے وہ اپنے کام کو اگر سمجھ جائیں, یعنی وہ بجائے یعنی اینڈ موقع پر کام کرنے کے اگر اپنی ڈیوٹی کو سمجھیں اور کام کو تواتر کے ساتھ کریں. اچھا آپ کو یاد ہوگا ایک خاصا وقت ماشاء اللہ زیادہ وہ جنرل گورنر جیلانی صاحب کو لیا آنا تھا, ہم لیا آ رہے ہیں تو وہ مقام سے بائی روڈ ہے, وہاں سے جیسے بھی آئے گا اس کو وہ یہ پوری سڑک ٹھیک ہو گئی, پوری سڑک ٹھیک ہوگی. اب یہ اگر ہمارے بااقتدار لوگ جو ہے نا بجائے گاڑیوں کے اور یہ اگر یہ بائی روڈ سفر کریں اور یہ تھوڑا سا دیکھیں تو یہ بہت سے مسائل باقی آپ دیکھ رہے ہیں ہو سکتے ہیں. سر پیپل پارٹی کا سیاسی مستقبل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں انجم بھائی کی پاکستان پیپلز پارٹی 2023 میں اقتدار میں آئے گی. ہم اس وقت ہمارا چیئرمین جو ہے وہ گروتھ کر رہا ہے اور اس پر ہمیں بھی بڑا اعتماد ہے.
وہ ہمیں اس لیے بھی پیارا ہے کہ ہم نے اس کی ماں کے ساتھ کام کیا. وہ ہمارا جو ہے بھانجا، ہر ایک کو بھانجا بھی پسند ہوتا ہے. تو ہم تو اس شہید بی بی کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے، جسے آپ نے ایک خط لکھا مجھے یاد ہے، اور بی بی نے فوراً صوبے پاکستان کو بحال کرنے کی. سر دیکھیں، ہم نے کوشش پیش کیا تھا بی بی جی، وہ خط بڑے مجھے یاد ہے وہ آپ نے جو وہی جبریہ بندش ہوئی ہماری، اور اس میں ہمارے یوسف شاہ صاحب جو گرفتار بھی ہوئے، مجھے یاد ہے پی ٹی کی تحریک میں زیارت ہو. تو میں نے انہیں خط لکھا جناب، میں نے کہا کہ میرا کیا قصور ہے، میں پی ٹی اے کا جنرل سیکرٹری تھا، میرا اخبار بند کر دیا انہوں نے. 3 لیٹر پی ایم سیکریٹریٹ سے جاری ہوئے اور سیکرٹری کو، اور تقریباً 10-15 دن کے بعد ڈی سی صاحب میرا ڈکلیریشن اخبار کو ٹائپ کر رہے تھے کہ جنرل سیکرٹری بناؤ. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں بی بی کا بڑا دوست تھا یار. میں حالانکہ پیپلز پارٹی کا کبھی نہیں رہا، لیکن ویسے پی ٹی اے میں تو آپ جتنا میں نے پیپلز پارٹی بی بی کو اسٹڈی کیا ہے نا، اس میں میں نے گریٹ لیڈر دیکھا ہے جسے عام کارکن سے بڑا پیار ہے. بی بی بہت پیار کرتے ہیں. باقی مجھے نہیں پتا آج کل کا کیا حال ہے، لیکن میں تو اس وقت شہادت دے رہا ہوں. اس وقت ہم اس کے بیٹے پر مکمل اعتماد کرتے ہیں، اور اس کا بیٹا جو ہے پوری ذمہ داری سے پارٹی. کیا پیپلز پارٹی کی روح میں جو سیاسی نظریہ ہے، سوچ ہے، جو فکر ہے، کیا پارٹی کے بنیادی جو آپ کے مقاصد تھے، بنیادی اساس تھی، اس پہ پارٹی دوبارہ ملزم اس کی بالکل ہو سکے گی. میں علیم بھائی آپ کی توجہ ایک اور اپنا رخ پر دلانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی بھی اٹھا نہیں. جب تک آپ کو آپ کے ہاتھ باندھ کر آپ کو اقتدار وہ بھی لولا لنگڑا اور اس میں پھر سازشیں ہوتی رہیں اور وہ بھی مکمل نہ ہو سکے، تو ایسی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے منشور پر کیسے کام کر سکتی؟ یہ جو گلا ہے نا، یہ تو سننے کی من بھی کرتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد پی ٹی آئی نے بھی کہنا ہے ہمیں اقتدار مکمل نہیں. سر وہ دیکھیے میں تو اپنا المیہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے نا. آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ یہ کیوں نہیں ہوا، تو ہمارے پاس جو ہے ہم تو لولا لنگڑا اقتدار 104 102 کبھی 99 کے ساتھ ہم جو ہے ہم چلتے رہے. تو اس میں ہمارے بہت زیادہ جو ہے کبھی آپ مزید کوئی تبدیلیاں لا رہے ہیں، آپ اپنی ذریعے کے حوالے سے یونٹ بنا رہے ہیں اپنا. جی ہاں، پارٹی اپنی پروگرس کر رہی ہے. ہاں ہم نے ویسے تحصیل لگیا کو مکمل کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے ہم مختلف جو ہماری تحصیلیں ہیں ان کو بھی ہم جلد مکمل کر لیں گے. پارٹی میں الیکشن کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ ہم نے اپنی قیادت کے سامنے رکھی ہے. اس پر جو بھی وہ فیصلہ دیں گے ہم اس پر یقیناً عمل کریں گے. اور میں پارٹی کی قیادت کا بے حد ممنون ہوں جنہوں نے مجھے جو ہے اس ذمہ داری سے جو ہے درناف کرایا اور مجھے جو ہے موقع دیا کہ میں اپنے کارکنوں اپنے بھائیوں کو یہ میسج دے سکوں کہ ہم میں سے لوگ جو ہیں وہ پارٹی قیادت میں جا سکتے ہیں. سامعین محترم، ہماری جو سیاسی کلچر ہے، سیاسی کلچر کی ضرورت بھی ہے کہ عام سیاسی کارکن آگے بڑھے، اور بڑھے گا کب؟ جب پارٹیاں اس پہ اعتماد کریں. پارٹیوں کو اپنے عام کارکنوں پہ اعتماد کرنا چاہیے. پارٹیاں جب وقت آئے تو وننگ ہارس اور پیرا شوٹر ان کے ذریعے سے پارٹی کو ہائی جیک ہونے سے بچائیں. پارٹیوں کو نظریاتی بنیادوں پر اپنے سیاسی کارکنوں کی تربیت کر کے آگے لانا چاہیے. جب ایک عام آدمی آگے آئے گا، پرابلم سے یہی ہوتا ہے. یہاں 2 طبقے ہیں نا، ایک میرا طبقہ ہے، کسان کا طبقہ ہے، ایک اس کا طبقہ ہے جس کا میرے طبقے سے متعلق نہیں ہے، لیکن وہ میرے سارے مسائل حل کرنے کے لیے وہی بااختیار ہے. یہ بڑا پرابلم ہے. تو ہمیں تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹیوں کو ڈیسیژن لینا چاہیے کہ یار ہم اپنے پارٹی کارکنوں کو آگے لائیں. 2023 میں قاضی احسان بڑے امید ہیں پارٹی جو ہے وہ
انتظار ہوگی. اور میں امید رکھوں گا کہ 2023 میں ہمارا گفتگو پاکستان ہے وہ اس وقت شاید اس سے زیادہ سنجیدہ اور میچور اور زیادہ سینئر ہو چکا ہوگا. وہ بھی پارٹی قیادت کے زیر بحث ہوگا. 2023 میں ہم اس نوجوان سے ہم مزید بہتر طریقے سے کام لیں. امیر محترم پروگرام پہ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. خوش رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہ نے